تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی 2-3 آیات، بلکہ آیات کے بھی کچھ حصے، اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی احادیث کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اور ذخیرے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد سے باتیں کہی جا رہی ہیں اصل چیز عمل ہے۔ انسان کتنی بھی پرکشش اور خوب دھواں دھار تقریریں اور وعظ اور نصیحت بیان کرے، لیکن سننے والا اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں وعظ، تقریر، بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج ایک بات اگر مشرق میں کہی جاتی ہے تو مغرب تک منٹ بھی نہیں لگتی اس کو پہنچنے کے اندر۔ اس لیے کہنے سننے کی کمی نہیں، کمی ہے تو عمل کی ہے۔ اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے صحیح اخلاص کے ساتھ اپنی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنی قومیں اس دنیا کے اندر اس زمین پر آباد ہوئی، ان تمام اقوام میں امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ایک امتیازی شرف عطا فرمایا ہے۔ وہ امتیازی شرف یہ ہے
کہ اس امت کا نام خیر امت ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اسی طریقے سے اس امت کا ایک امتیازی شرف یہ بھی ہے کہ یہ امت ایک معتدل اور میانہ روی کے ساتھ کام کرنے والی امت ہے۔ پہلی جو قومیں ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی، حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھانا، حد سے زیادہ کسی چیز کو گھٹانا، اس کو افراط اور تفریط اور غلو کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ افراط اور تفریط کرتے ہیں تو یہ اسلام کی روح کے، اس کے مزاج کے، اس کی منشا کے سراسر خلاف ہے۔ جب تک ہم اسلام کی اصل پالیسی کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک امت صحیح طریقے سے اسلام کو فالو نہیں کر سکتی۔ یا تو وہ افراط کے اندر چلی جائے گی یا تفریط کے اندر چلی جائے گی، اور افراط اور تفریط دونوں چیزیں گمراہی ہیں۔ ہم نماز کی سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر کے اشارہ اسی طرف کرتے ہیں، الہی جس طرح وہ قومیں افراط و تفریط کا شکار ہوئی، آپ ہماری حفاظت فرمانا۔ یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، افراط و تفریط کو سمجھیں۔ جتنی قومیں آئیں اس زمین کے اوپر وہ افراط و تفریط کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی۔ اس لیے مذہب اسلام کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ ون وے پر چلنے والی امت نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے اس کو نظر آئے۔ اللہ نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں، دو ہاتھ دیے ہیں۔ میرے بھائیو، زمین بنائی ہے تو آسمان بھی بنایا ہے، شر پیدا کیا ہے تو نیکی بھی پیدا کی ہے، رات کا وجود ہے تو دن کا وجود ہے، دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے بیلنس اور توازن پیدا کرنے کے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم اس دعا کو پڑھ کر کے سوچے کہ اس میں اللہ رب العزت نے تعلیم یہ دی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں آئے ہیں، کمزور ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہیں، ہم ان سے مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان پیدا ہوا ہے، اسے لباس کی ضرورت ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہے، پوشاک کی ضرورت ہے، بیمار ہوتا ہے، ہسپتالوں کی، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایجوکیشن تعلیم کے لیے مدرسے کالجوں کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پولیس کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ اور ہو جائے تو پھر اس سے آگے چل کر کے تحصیل ہے، کچہریاں ہیں اور کورٹ ہے، ساری چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اس زمینی مخلوق ہی کے اندر سے ایک مخلوق ہے۔ ہم اصل میں اپنی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے افراط و تفریط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے، وہ بیلنس بنا کر کے نہیں رکھ پاتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کو، خالق کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کشی کر کے، بیوی بچوں سے دور، اور ایک کونا مسجد کا یا پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی کھو کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کروں گا تو شاید اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے اس دنیا کے اندر، چاروں طرف لوگ افراط و تفریط کے اندر مبتلا تھے، یا تو عبادت کا ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کسی بھی پتھر کو اٹھایا اور اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اس کو خدا بنا لیا، یا عبادت کا اتنا مشقت والا تصور ان کے یہاں پر تھا کہ اب بیوی سے دور، بچوں سے دور، کاروبار سے دور، آبادی سے دور، اور کسی ویرانے میں جنگل میں نکل کر کے ایک کٹی اور ایک جھونپڑی کے اندر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اسلام اس زمین کے اوپر جب طلوع ہوا، اسلام کا سورج، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں طریقے ریجیکٹ ہیں، کنڈم ہیں، اللہ کے راضی کرنے کا کوئی طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیم کیا دی؟ فرمایا دنیا میں رہنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، سارے حقوق والوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، انہی رشتے ناتوں کے اندر رہتے ہوئے۔ اور ایک حدیث سے بات سمجھ میں آ جائے گی، 3 صحابی پیغمبر علیہ السلام کی ازواج، ہماری مائیں، جو اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ جیسی عورتیں اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو کچھ صحابہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے ہماری ماں سے ایک سوال کیا کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو کس طرح آپ رات گزارتے ہیں، کیا معمول ہے؟ تو ہماری ماں نے جو معمول تھا بتایا کہ آپ علیہ السلام جب آتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ آرام کرتے ہیں، چونکہ رات کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آرام کرنا چاہیے، عشاء کے بعد فضول گوئی کی اجازت نہیں ہے۔ عشاء کے بعد اول وقت میں سونا، نیند پوری کرنا، اور اس کے بعد پھر جب رات کا تہائی حصہ ہو تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سورت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تو آپ اسی کے مطابق رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پورا معمول ازواج مطہرات نے صحابہ کو بتایا۔ ان تینوں صحابیوں نے اس بات کو سن کر کے، حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، گویا کہ اس کو قلیل سمجھا، یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو اگر عمل نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے تو اول اور آخر کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اگر ہوں، پہلی بات تو ہے نہیں، اگر ہوں بھی تو آپ کے تو اول اور آخر تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اگر آپ عبادت کم کریں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس لیے ان تینوں صحابی نے وہیں کھڑے کھڑے ایک عزم، ایک ارادے کا اظہار کیا۔ امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر اس حدیث کو طویل طریقے سے نقل کیا ہے، میں اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد رات کو بستر پر نہیں جاؤں گا، پوری رات عبادت کے اندر گزارا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، جب بیوی بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں ہوگا تو نہ کمانے کی ٹینشن، نہ خرچ کرنے کا جھنجٹ، بس اکیلا رہوں گا اور جو کچھ تھوڑا بہت ملے گا اسی پر گزارا کر لوں گا اور پورا وقت عبادت کے لیے نکال لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے، اگر ہم جیسا آدمی سنے تو سوچے گا واہ واہ بڑا نیک، ماشاءاللہ بھائی ان جیسا نیک کوئی نہیں ہے۔
اب وہ تینوں صحابی یہ بات کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دو جہاں کے سردار گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے یہ پورا واقعہ پیغمبر کے سامنے بیان کیا کہ آپ کے کچھ اصحاب آپ کے دوست آئے تھے اور اس طرح پوچھ رہے تھے. ہم نے ان کو بتایا اور ان کے نام بھی بتائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی ہونی چاہیے تھی یا رنج ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری تربیت اثر کر رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ارادے کیے ہیں. لیکن قربان جائیے اس دو جہاں کے سردار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے. آپ نے دیکھا کہ معاملہ ون وے، ایک سائیڈ میں جا رہا ہے. معاملہ پٹری سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے. معاملہ عبادت کی طرف جا رہا ہے. معاشرت، اخلاق اور ان چیزوں کے وجود کا یا ان چیزوں سے کٹ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ انہیں بلاؤ، اور بلا کر کے بتایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، لیکن میرا یہ طریقہ نہیں ہے. میں بیویوں کے پاس بھی آتا ہوں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور بیوی بچے بھی ہیں. ایک نہیں 9 یا ایک روایت کے اعتبار سے 11 شادیاں کی ہیں پیغمبر علیہ السلام نے. تو آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کے خلاف کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ مشہور روایت جو پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے کے اندر، النکاح من سنتی، ایک الگ حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے. اور دوسری اس لمبی حدیث کا ایک جملہ ہے، کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فمن رغب عن سنتی. رغبہ کے صلے میں جب عن آتا ہے تو اعراض کرنے کے معنی آتے ہیں منہ موڑنا اور سنت سے ہٹ کر کے روح گردانی کی زندگی گزارنا. آقا نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ موڑے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں. اور جس کا کنیکشن نبی علیہ السلام سے کٹ جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے جہنم ہے. پتہ یہ چلا اس دنیا کے اندر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم دنیا میں ہیں تو بقدر ضرورت دنیا کے تعلقات کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، کاروبار کی ضرورت، فیملی کی ضرورت، اسی طریقے سے رشتہ داروں کی ضرورت. آدمی مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتا. صرف عبادت پر فوکس کرنا، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. ایک صحابی ہے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح مصر ہے، گورنر، بہادر، جہاں دیدہ شخصیت. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی. جوان ہوئے تو شادی ہو گئی. اور اس زمانے کے اندر سسر بھی اپنے بیٹے کی بیویوں کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں. شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ یہ صوفی مزاج صحابی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع کرنے والے، ایک ایک سنت کو زندگی میں داخل کرنے والے. اب شادی ہو گئی تو حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، ان کا مزاج اور بیٹے کا مزاج اور ان کا مزاج بہادری کا، جنگ کے اندر نکلے رہتے ہیں، اور بیٹے کا مزاج عبادت والا، یکسوئی والا. شادی ہوئی، بیٹے کی بیوی سے معلوم کیا کہ عبداللہ کا حال کیا ہے، یعنی میرا بیٹا تمہارے ساتھ صحیح زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے.
یہ نگرانی صرف بچپن میں نہیں ہے، شادی کرتے وقت، شادی کے بعد بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ الحمدللہ آپ کے صاحبزادے بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عابد، بڑے زاہد، عابد عبادت گزار، زاہد، دنیا سے بے رغبت، یعنی کہ دنیا میں کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، صوفی ٹائپ کے آدمی ہیں، ماشاءاللہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ اب جب یہ جملے کہے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ تو گورنر ہیں، ان کے اندر تو بے پناہ صلاحیتیں تھی، وہ اس جملے سے مطلب سمجھ گئے کہ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی نیکی اور عبادت اور تقوی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سر آنکھوں پر بڑے نیک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید بیوی کے حقوق مکمل طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے۔ اب سوچا اگر میں خود بیٹے سے کہتا ہوں تو شاید انداز صحیح نہ رکھ پاؤں یا کچھ سخت جملہ استعمال کر دو، اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پورا واقعہ عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے ایسے پوچھا اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے، اور آپ اگر مناسب سمجھے تو معاملے کو دیکھ لیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا ان لزوجک علیک حقا، اے عبداللہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی نکاح میں اس لیے نہیں آئی کہ تم نکاح کے بعد تسبیح لے کر کے بیٹھ جاؤ، بیوی بچوں کی خبر نہ پوچھو، نہیں، بیوی نکاح کے اندر آئی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کا نام بھی دین ہی ہے۔ جتنا ثواب تہجد میں، جتنا ثواب قرآن کی تلاوت میں ہے، اتنا ہی ثواب بیوی کے پاس جا کر کے اس سے اچھی اچھی باتیں کرنے کے اندر بھی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے، اور آپ نے فرمایا آتی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دینا وقت پر، اسی کا نام دین ہے۔ مختصر سے جملوں کے اندر نصیحت فرمائی اور فرمایا تم جو روزانہ روزہ رکھتے ہو یہ بھی غلط ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن افطار کیا کرو۔ یہ خوبصورت تعلیم ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہے، ان کی روشنی میں میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں صرف ایک سائیڈ چلنا، کہ اگر عبادت کی طرف ہم چل رہے ہیں اور دنیا کو لات مار دی، یہ کوئی نیکی اور شرافت نہیں ہے۔ نیکی شرافت یہ ہے نماز کا وقت ہو تو مصلی کے اوپر نظر آئے، کیوں جی؟ یہی ہے نا نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو مال لے کر کے غریبوں میں بانٹتا ہوا نظر آئے۔ رمضان کے روزے آ جائیں تو اس کے 6 فٹ کے وجود کے اندر روزے کے اثرات دکھائی دے، رمضان کے روزے رکھے، غریب اگر اس کے پاس آئیں تو اس کے در دولت سے فیض یاب ہو کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے جو حق اس کے سامنے آئے اس حق کو اگر وہ ادا کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے، اور اگر اس کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ وقت کو سمجھنا ہے کہ کس وقت کس چیز کا مطالبہ ہے، اس وقت اسی چیز کو کرنا یہ دینداری ہے، اس کے خلاف کریں گے تو دینداری نہیں ہے۔ اب جمعے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بہت اچھی بات، یہ دین ہے، لیکن اگر آپ مسجد ہی کے اندر پڑے رہو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو کاروبار کو تالا مار دو، چھوڑ دو اور مسجد کے اندر آؤ،
لیکن جب نماز ادا کر چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ نے جو رزق زمین پر اتارا ہے حلال طریقے سے اس کو اکٹھا کرو۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ پتہ چلا امام ہر وقت اگر مصلی پر ہے یہ کوئی دینداری نہیں، وقت پر مصلی پر ہے، وقت پر درسگاہ کے اندر ہے، وقت پر وہ باہر ہے، وقت آنے پر اپنے بیوی بچوں سے ملنے بھی جانا ہے اس کو۔ آج ہمارا مزاج یہ کہ اگر 2 ٹائم نظر نہ آئے، کہاں گئے امام صاحب، مؤذن صاحب نظر نہیں آئے، ارے بھائی وہ اسی دنیا کی مخلوق ہے، ان کو بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ نماز کے وقت نماز کے مصلی پر ملے گا، اذان کے وقت مائک پر ملے گا، اور بچوں میں پڑھانے کے وقت بچوں میں ملے گا، اور اپنے بچوں سے ملنا ہو، رشتہ داروں سے ملنا ہو تو وہاں پر بھی جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، اس کا نام دین ہے۔ امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ٹرین چل رہی ہو، بالکل چلنے کے لیے تیار، سیٹی بجا دی گارڈ نے، اور میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہوں، اور ایک پیر میرا ٹرین کے اندر ہے اور ایک پیر زمین کے اوپر ہے، آپ پوزیشن سمجھ رہے ہیں نا، اور گاڑی بالکل چل پڑی ہے، چلنے والی ہے، ایسے ماحول میں مجھ سے آ کر کے کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، وہ مجھے سمجھا دو۔ اب نازک سچویشن کے اندر لمبا بیان تو ہو نہیں سکتا، وہ فرمایا کرتے تھے میں ایک جملے کے اندر اس کو چلتے چلتے پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ بتا دوں گا، اور یہ جملہ آپ بھی یاد کر لیں۔ پورے دین کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے سے، پیغمبر علیہ السلام کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے سے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے ان کی خدمت کرنے کے ذریعے سے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اب آپ بتائیے اس کو اگر پھیلائیں تو بہت لمبا 30 پاروں کے اندر ہے، اور احادیث کے بڑے بڑے ذخیروں کے اندر ہے، لیکن اس کو نچوڑ کر کے اگر بیان کریں تو اعطی کل ذی حق حق کا، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنا، اس کا نام دین ہے۔ تو کریں گے اس کا اہتمام؟ امام مقتدیوں کا حق ادا کرے، مقتدی امام کا حق ادا کرے، سیدھی بات ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، انہی حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔